علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اہل تشریح ہوں اور مجھے آپ سے بات کرنی تھی. اصل میں جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے بات کروں، کیونکہ آپ میرے محسن بھی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے جو عقائد میرا میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام عروسہ شکیل ہے اور میں پاکستان پنجاب سے بات کر رہی ہوں. جی اور میں اسٹوڈنٹ ہوں ابھی. میرے جی جو کچھ عقائد تھے وہ جس طرح کے عام شیعہ آپ بتاتے ہیں کہ جس طرح کے عقائد ہیں ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے عقائد پہ جاتے ہیں، جیسے کہ غیر معصوم کی اطاعت وغیرہ، یعنی کہ ان کے فتوے کو ماننا. میرا شروع سے ہی وہ نہیں تھا، اور جب میں نے آپ کو سنا تو میرا وہ عقیدہ پختہ ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. آپ میرے الحمد محسن ہیں میں آپ کا اور خادم ہوں. میں میں آج آپ سے ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں. میری ایک عزیزہ ہے، میری دوست ہے، وہ اہل سنت ہے، ان کا پورا خاندان اہل سنت ہے، دور دور تک کوئی شیعہ نہیں ہے. لیکن وہ کنورٹ کر لیا اپنا اہل سنت سے، وہ شیعہ ہو گئی ابھی. تو ابھی انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے شیعہ مذہب قبول کر لیا ہے. وہ آپ کو سنتی ہیں اور انہوں نے شیعہ مذہب قبول کر لیا. اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے جو ان کے میں کیا بولوں جن سے ان کا رشتہ ہوا ہوا ہے ان کو بتایا ہے کہ میں مجلس پہ گئی تھی، صرف اتنا بولا. اور انہوں نے اتنا ان کو آگے سے ریئیکشن دیا کہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے کنورٹ کرنے کا تو آپ بتا دیں، ہم اس کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، شیعہ کافر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی وہ بہت پریشان ہے. وہ کہتی ہیں کہ یعنی کہ وہ شخص ناسبی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہم شیعہ ہیں نا، ہمیں مطلب پتہ ہے کہ اگر کوئی سنی شیعہ ہوتا ہے تو اسے کتنے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک سنی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کا ریئیکشن آئے گا. انہیں اس طرح کا اندازہ تھا، مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ہوگا. تو میں بہت پریشان ہوں. وہ کتنی عمر کتنی ہے ان کی؟ جی وہ وکیل ہیں، تقریباً ہوگی کوئی 27-28 سال. تو دیکھیں ایسے وکیل بھی ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہے انکار کر دیں رشتہ لینے سے. کوئی مشکل ہے اس سے کہ انسان گناہ میں رہے اور وہ پوری زندگی ان کے ساتھ ان کی اذیت ہو تو رشتہ لینے سے انکار کرے. اور انسان اگر کنواری رہے یا دیر سے شادی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایسے شخص سے شادی ہو جائے جو اس کے مذہب کا مخالف ہے، اس کے دین کا مخالف ہے، اس کے بچوں کو بلکہ اس کے مذہب کو بھی چینج کر کے رہے گا. کیونکہ اگر کسی مومنہ کی شادی ہو جاتی مخالفین کے گھر، وہ اکثر اتنے متعصب ہوتے ہیں زبردستی پر اس کا مذہب چینج بھی کر دیں گے. میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث دکھانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. کتاب الفروع من الکافی، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جلد نمبر 5 ہے، کتاب النکاح میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 348 میں تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوہم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ناصبی سے تو مرد بھی شادی نہیں کر سکتا نا، ناصبی عورت سے. لیکن اگر کوئی ناصبی عورت نہیں ہے اور ایسے ہی مثلا سیدھی سادی سے بولی بالی سے عورت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتی، وہ شکاک میں شمار ہوتا ہے، اس سے شیعہ مرد شادی کر سکتا ہے. ولا تزوجوہم، اپنی بیٹیوں کو ناصبی تو دور کی بات ہے، جو عام جماعت عمریہ کے لوگ ہیں ان سے شادی نہ کرا دیں. لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دینه. کیونکہ عورت جو ہے، وائف، زوجہ، خاتون جو ہے، وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر سے سیکھتی ہے. اور شوہر وہ ہمیشہ اس کے دین کو چینج کر سکتا ہے، وہ کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ اختیار ہوتا ہے گھر میں. پھر فرمایا قلت لأبی عبداللہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میری جو وائف ہے اس کی بہن وہ شیعہ ہے، عارفہ شیعہ ہے، علی رأینا، ہماری مذہب پہ، ولیس علی رأینا بالبصرۃ الا قلیل، اور ہمارے شہر بصرہ میں شیعہ تو بہت کم ہے، شیعہ ہے ہی نہیں ہے. فأزوجها ممن لا يرى رأيها، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنی سالی کی شادی کسی غیر شیعہ سے کر دوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا ولا نعم ولا کرامہ، فرمایا کہ نہیں، یہ کام کبھی نہیں کر رہا، یہ کبھی کام نہیں کر رہا، کہ یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ رشتہ ہاتھ سے جائے تو بہتر ہے ان کے لیے، کیونکہ بعد میں ان کے لیے بہت پرابلمز ہو جائیں گے. بعد میں یا تو ان کا مذہب چینج ہوگا، یا تو ان کا طلاق ہوگا بعد میں. تو ابھی سے شادی نہ ہو جائے، بہتر ہے. تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے دین ایمان کے لیے.
اور اگر ان کا امتحان اسی میں ہے کہ اگر اس کے حق کے لیے، مذہب کے لیے، لوگ تو جان دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، بہت کچھ قربانی دیتے ہیں کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے. اور ہماری بہن جو ہیں وہ شیعہ بن گئی ہیں تو اس کو کہہ دیں ہم یہاں پہ اعلان کر دیں گے، تو انشاءاللہ ان کے لیے مومن کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی میں آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ آپ پلیز ایسا کچھ کر دیں ان کے لیے، کیونکہ میں خود سوچتی ہوں کہ اگر میں انہیں یہ کہوں کہ میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے ہوتی تو کیا میں مطلب بیوی کو بھی یہی جواب دیتی. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے. صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ان کی عمر 27 سال ہے اور وہ وکیل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے جی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مومن بھائی ایسا کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کسی ایسے مومنہ کا، تو وہ ہمارے آپریٹر صاحب سے رجوع کریں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی راستہ نکل جائے. بہت مہربانی. تھینک یو بہن. جی السلام علیکم. بات کریں بھائی، بات کریں. بات کریں بھائی. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان. بات کریں. ہاں جی. تو بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ آپ کی اکثر ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں حضرات ہیں وہ بھی کافر ہیں، تو یہ آپ کس بیس پہ یہ کہتے ہیں؟ اور میں نہیں کہتا کافر ہے. میں نے کب بولا کافر ہے؟ سب مسلمان. سر میں نے آپ کی اکثر ویڈیو، ایک کالر نے بھی کال کی تھی کہ میں اہل سنت ہوں اور میرے جو ہے نا میں اہل تشیع اور میرے گھر والے جو ہے نا اہل سنت ہیں، تو وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بھی اس دوزخ سے بچے، اس کی کوئی راستہ بتائیں. تو یہ مطلب دوزخ میں جانے کا مطلب تو کافر ہی ہوتا ہے نا؟ دوزخ کافر اور ہوتا ہے بھائی، دوزخ جانا اور ہوتا ہے. بہرحال میں نے ایسی باتیں نہیں کی، آپ مجھ پہ تہمت ڈال رہے ہیں بھائی. خدا حافظ. السلام علیکم. بات کریں بھائی. جی یس السلام علیکم. بات کریں بھائی. چلیں. وعلیکم السلام. بات کرو بھائی. جی میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کی سوری اللہ، آپ سے میں نے دوسرا لائن لینا تھا. آپ السلام علیکم. بات کریں جناب. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی ان کی بھائی. السلام علیکم. بات کریں بھائی. السلام سر، کیا حال ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہت مہربانی. آپ راشد ہے اور میں پاکستان سے ہوں جی. اور سر کیا میں آپ سے امام عصر علیہ السلام کے دور کے تعلق کوئی کویسچن کر سکتا ہوں اس پر؟ آپ شیعہ ہیں کیا؟ جی الحمدللہ. نہیں، میں شیعوں کا کال نہیں لیتا اس پروگرام میں. سوری. آپ خدا حافظ.